قدیم زمانے میں ایک شخص مرنے سے پہلے اپنے 4 بیٹوں کے لیے ایک عجیب وصیت کر گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد جب بھائی اس وصیت کو نہ سمجھ سکے تو آخر کار وہ انصاف کے لیے ایک عقل مند بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ تب اس عقل مند بادشاہ نے اپنی دانائی سے ساری الجھن دور کر دی۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک امیر آدمی تھا جس کے پاس بے شمار دولت تھی اور بڑی جاگیر کے ساتھ ساتھ پالتو جانور بھی بہت تھے۔ اس امیر شخص کے 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں سے وہ بہت محبت کرتا تھا، لیکن اسے یہ فکر بھی رہتی کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد مال و دولت کے بٹوارے میں بیٹے ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں۔ اتفاق کی بات کہ کچھ دنوں بعد وہ امیر آدمی ایسا بیمار پڑا کہ زندہ رہنے کی امید کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ اس نے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور خاص ملازم کو حکم دیا کہ 4 دیگوں کا انتظام کرے۔ بیٹوں کو بتایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپس میں مل جل کر رہنا، اتفاق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ میں نے تم 4 کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ میرے پلنگ کے 4 پایوں کے نیچے ایک ایک دیگ گڑی ہوئی ہے جو تم اپنی اپنی پسند سے لے لینا۔ پھر 4 بیٹوں کو رخصت کر دیا اور کچھ دیر بعد جب دیگیں آ گئیں تو ملازم کی مدد سے ان میں جو کچھ بھرنا تھا وہ بھروا کر 4 پایوں کے نیچے گاڑ دیا۔ جب امیر آدمی کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کی آخری سانسیں ہیں تو بیٹوں کو پھر اپنے پاس بلایا اور کہا، پیارے بیٹو، دھن دولت کے لیے اکثر بڑا خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی تمام دولت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے حصے کی دیگ تمہیں مل جائے گی۔ میرے لیے تم سب آنکھوں کے تارے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آخری سانس لینے سے پہلے ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ حالانکہ پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ کام اس وقت ہو جب میں نہ رہوں۔ 4 بیٹوں نے گردنیں جھکا دیں اور باپ نے سب سے پہلے چھوٹے بیٹے کو اپنی پسند کا پایا منتخب کرنے کو کہا۔ پھر دوسرے تمام بیٹوں نے بھی ایسا ہی کیا اور سب مطمئن ہو کر بوڑھے باپ کے پلنگ ہی سے لگے بیٹھے رہے تاکہ اس کی پیار بھری نظروں کے سامنے رہیں۔ باپ کے انتقال کو جب کافی دن بیت گئے اور تمام رسمیں ادا ہو گئیں، 40ویں کا اہتمام بھی سب بیٹوں نے مل کر بڑے شاندار طریقے سے کیا۔ دولت کی کمی نہ تھی، خیر خیرات کے سلسلے جاری رہے۔ آخر ایک دن سب بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی دیگ کو دیکھا جائے کہ مرحوم نے کس کو کیا دیا ہے۔ 4 نے اپنے اپنے حصے کی دیگ کو نکالا تو انتہائی حیرت ہوئی کہ ایک دیگ میں ہیرے اور جواہر تھے، دوسری سونے سے بھری ہوئی تھی، مگر تیسری اور چوتھی میں کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ ایک میں مٹی بھری ہوئی تھی اور دوسری میں صرف ہڈیاں تھیں۔ جن بیٹوں کو ہیرے جواہر اور سونے والی دیگیں ملیں وہ تو بہت خوش نظر آئے، جبکہ مٹی اور ہڈیوں سے بھری دیگوں والے بڑے رنجیدہ اور ناراض سے دکھائی دیے۔ انہوں نے ایسی دیگیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پرزور الفاظ میں شکایت کرنے لگے کہ مرحوم باپ کا کہنا تو یہ تھا کہ ملکیت میں سب کو سب کچھ ملے گا۔ چونکہ 4 بھائی اپنے باپ کو انصاف پسند اور نیک دل خیال کرتے تھے، اس لیے آپس میں جھگڑنے کے بجائے یہ مناسب سمجھا کہ کوئی عقل مند شخص ایسا تلاش کیا جائے جو یہ بتا سکے
کہ مٹی والی اور ہڈیوں والی دیگ لے کر وہ کیا پائیں گے۔ جب تلاش کرنے کے باوجود کوئی نہ ملا تو سب کو یہ خیال آیا کہ بادشاہ سلامت کے دربار میں ان کے باپ کی بڑی عزت تھی، اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ بادشاہ کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ جن کو بہت مال ملا تھا انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بادشاہ سلامت بڑے عقل مند ہیں، ہمارے یہ دو بھائی ملکیت سے یوں محروم رہیں، ضرور کوئی حکمت کی بات ہے جو دو دیگیں مال و دولت کے بغیر ہیں۔ ویسے ابا جان نے تو ہم سب کو اپنی اپنی پسند کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی، اب یہ ہماری قسمت کہ کس کو کیا ملا اور کس نے کچھ نہ پایا۔ چاروں بھائی پوری تیاری کر کے بادشاہ کے محل کی طرف چلے تو راستے میں دیکھا کہ چہیتا شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں سیر و شکار کو جا رہا ہے۔ چاروں بھائی تیزی سے آگے بڑھے اور بڑے بھائی نے شہزادے سے پوچھا، میاں شہزادے، ہمارے بادشاہ سلامت کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ شہزادہ بڑی بے رخی سے بولا، وہ محل میں موجود ہیں مگر کچھ دماغی خلل ہے۔ شہزادہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ چاروں بھائیوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا مہربان، خدا ترس اور نیک دل بادشاہ بلا پاگل کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر آپس کے مشورے سے طے کیا کہ محل تک جانا ضروری ہے، ممکن ہے شہزادہ باپ سے خفا ہو اور اس نے ہمیں ٹالنے کو ایسا کہہ دیا ہو۔ جب وہ دربانوں اور محافظوں سے اجازت لے کر محل کے اندر داخل ہوئے تو ان کی ملاقات شہزادی سے ہوئی، جو شاہی باغ میں اپنی خادماؤں کے ساتھ موجود تھی۔ دریافت کرنے پر شہزادی نے بتایا کہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے مگر اندھا ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر چاروں بھائیوں کو بہت افسوس ہوا اور تعجب بھی کہ شہزادے نے تو باپ کو پاگل کہا اور بیٹی اندھا کہہ رہی ہے، ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ چاروں بھائی کئی برس پہلے اپنے امیر باپ کے ساتھ محل کی ایک عالی شان شاہی تقریب میں شریک ہو چکے تھے اور بادشاہ کی ملکہ بھی ان کو جانتی پہچانتی تھی، اس لیے وہ بے دھڑک ایک خادمہ کے ساتھ ملکہ سے ملے، جس نے شہزادے اور شہزادی کی بات سے الگ ہی ایک بات کہی کہ 12 مہینے پہلے بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ چاروں مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو ملکہ نے روکا اور بولی، بے شک تم بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ اپنے دربار میں ہے، لیکن میرے لیے تو سال بھر پہلے مر چکا ہے۔ اب چاروں بھائیوں کی جان میں جان آئی۔ ملکہ نے انہیں خاص خادمہ کے ساتھ بادشاہ کے پاس بھجوا دیا۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو درباریوں کا ہجوم نہ تھا، بلکہ بادشاہ اپنے ایک وزیر سے کچھ مشورہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ان چاروں پر پڑی تو وہ پہچان گیا کہ یہ مرحوم درباری امیر کے بیٹے ہیں، اس لیے بادشاہ نے بڑی شفقت بھری نظروں سے ان کا استقبال کیا اور ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ دیا۔ جب وہ چاروں بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو ان کے والد کی خوبیاں بتائیں اور اس کی وفات پر افسوس کا اظہار کرنے کے بعد وزیر کے پاس والی جگہ پر بیٹھنے کو کہا۔ تب بڑے بھائی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، ہم ایک خاص مقصد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے تمام حال احوال غور سے سنا مگر اپنے منہ سے کچھ نہ کہا، بلکہ چند لمحوں تک خاموشی سے سوچتا رہا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔
چاروں بھائی اس انتظار میں تھے کہ بادشاہ سلامت کیا فرماتے ہیں۔ انہیں یہ تو معلوم ہی تھا کہ بادشاہ کی عقل مندی ساری ریاست میں مشہور ہے۔ اچانک بادشاہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، تمہارے والد نے بہت اچھا کیا۔ یہ سن کر ان دو بھائیوں کے منہ لٹک گئے جن کی دیگوں میں مٹی اور ہڈیاں تھیں۔ عقل مند بادشاہ کو احساس ہو گیا۔ اس نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا، جن کو ہیرے جواہر ملے وہ اس کی قسمت، سونا پانے والے کی اپنی تقدیر، لیکن مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں پانے والے بھی نقصان میں نہیں۔ مٹی کا مطلب یہ ہے کہ تمام زمینوں کا مالک یہ بیٹا ہوگا، اور ہڈیوں والی دیگ کا مطلب یہ ہے کہ تمام گھوڑے، اونٹ اور دودھ دینے والے جانوروں کا مالک ہڈیوں کی دیگ والا ہوگا۔ بادشاہ نے جو کچھ کہا سب بھائیوں نے اس پر خوشی ظاہر کی اور بڑے ادب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ ہم آپ کے خادم ہیں اور انشاءاللہ مل جل کر رہیں گے۔ رخصت ہوتے وقت بڑے بھائی کو شہزادے، شہزادی اور بادشاہ کی ملکہ کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ ایسی باتیں اپنی زبان پر لائیں جن کا تعلق عالی جاہ سے ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں ہاں، جو کچھ کہنا ہے ضرور کہو۔ بڑے بھائی نے بتایا کہ جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کو آ رہے تھے تو شہزادے سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کے دماغ میں خلل کی بات کہی۔ پھر شہزادی صاحبہ سے ملے تو انہوں نے آپ کو نابینا کہا، اور ملکہ عالیہ نے تو ابھی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے بات کا باقی حصہ اپنی زبان سے پورا کر دیا۔ ہاں جی، ملکہ سمجھتی ہیں کہ میں ان کے لیے مر گیا ہوں، مگر شہزادے، شہزادی اور میری ملکہ نے جو کچھ کہا میں تمہیں ان باتوں کا سبب بتاؤں؟ چاروں بھائیوں نے بڑی عاجزی سے تائید کرتے ہوئے سروں کو جھکا لیا تو بادشاہ نے بتانا شروع کیا، شہزادہ اب 18 برس کا ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تعلیم و تربیت میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے، اور اس کی شادی بیاہ کے لیے جو کچھ میں چاہتا ہوں 2-3 برسوں میں اس کا انتظام بھی کر لوں، تو یہ تخت و تاج اس کو سونپ کر اپنی باقی زندگی درویشی میں گزار دوں۔ لیکن شہزادہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتا ہے، یعنی جلدی سے اس کی شادی کر دی جائے اور راج پاٹ بھی اس کے حوالے کر دیا جائے۔ میں ابھی ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے۔ شہزادی کا معاملہ بھی مجھے فکر مند رکھتا ہے، خیر سے وہ بھی جوان ہے۔ میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو نسبت طے ہو جائے۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی میرے خیال میں ابھی ادھوری ہے، مگر شاید یہ چاہتی ہے کہ بس جلد از جلد شادی ہو جانا چاہیے، اس لیے ناخوش رہتی ہے اور میری قدر نہیں کرتی۔ وہ روزانہ نظر آتی ہے مگر منہ سے کچھ نہیں کہتی۔ یہ میری قسمت ہے۔ ملکہ نے جو کچھ کہا وہ اس لیے کہ سال بھر پہلے ہم دونوں سیر و تفریح کو بھی جاتے تھے، اکثر کھانا بھی ساتھ کھاتے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے ملک کی خوشحالی اور ترقی دشمنوں نے پسند نہ کی کہ غریب لوگ بڑے جاگیرداروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔
تمہیں معلوم ہوگا کہ میں نے بے زمین کاشتکاروں کو زمینیں دے کر یہ حوصلہ دیا کہ وہ آج اپنے کھیتوں اور باغوں کے مالک ہیں، کتنی اچھی فصلیں اگا رہے ہیں۔ جاگیرداروں کا گروہ ان کو طرح طرح سے ڈرا دھمکا رہا ہے۔ روزانہ بے شمار شکایتیں اور فریادیں سنتا ہوں۔ میں جب تک مظلوموں کو ظلم و ستم سے آزاد نہ کرا لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ہر وقت اسی جگہ موجود رہتا ہوں تاکہ کوئی فریادی اور کوئی بے سہارا مایوس نہ جائے۔ بے شک ملکہ کو میری کمی محسوس ہوتی ہوگی، مگر اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تخت و تاج عیش کرنے کو نہیں دیا۔ جب تک سارے لوگ سکھی نہ ہو جائیں صرف میرا سکھ کس کام کا۔ بادشاہ سلامت یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، اور چاروں بھائیوں کو بھی احساس ہو گیا کہ واقعہ ہی ان کے ملک کا بادشاہ بڑا نیک دل اور عقل مند ہے۔ سب نے ادب سے رخصت ہونے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے دعائیں دیتے ہوئے کہا، تم سب میری یہ نصیحت یاد رکھنا کہ ایک رہو اور نیک رہو۔ کارساز حقیقی تمہیں شاد و آباد رکھے۔ اگر کہانی پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔